نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کھانے کے احکام و مسائل کے بارے میں بات کریں گے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانے کا طریقہ کار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، احادیث کی روشنی میں جانیں گے۔ امام ترمذی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی خوان، میز وغیرہ پر نہیں کھایا، نہ چھوٹی تشتریوں اور پیالیوں میں کھایا، اور نہ آپ کے لیے کبھی پتلی روٹی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا پھر کس چیز پر کھاتے تھے؟ کہا انہی دسترخوانوں پر۔ امام ترمذی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا نوالا گر جائے تو اس سے گرد و غبار دور کرے اور اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ نے ہمیں پلیٹ چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت دروازہ بند کر لو، مشکیزہ کا منہ باندھ دو، برتنوں کو اوندا کر دو یا انہیں ڈھانپ دو اور چراغ بجھا دو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا ہے اور نہ کسی بندن اور برتن کو کھولتا ہے، اور چراغ اس لیے بجھا دو کہ چوہا لوگوں کا گھر جلا دیتا ہے۔ حکیم بن جابر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا، وہ کدو کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے بیل کس قدر تو مجھے پسند ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر ٹھہرے۔ آپ جب بھی کھانا کھاتے تو اس کا کچھ حصہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے۔ آپ نے ایک دن پورا کھانا واپس بھیجا، اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب ابو ایوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس میں لہسن ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اس کی بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا، آپ کو دست پیش کی گئی، آپ کو دست بہت پسند تھی، چنانچہ آپ نے اسے دان سے نوچ کر کھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے تو اس میں پکاتے وقت شوربہ سالن زیادہ کر لے، اس لیے کہ اگر وہ گوشت نہ پا سکے تو اسے شوربہ مل جائے، وہ بھی 2 گوشت میں سے 1 گوشت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا کھانا کھاؤ گرچہ 1 مٹھی ردی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ یزید بن ہارون کی روایت سے جانتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس نبیش الخیر آئے، ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیالے میں کھائے پھر اسے چاٹے تو پیالہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو 1 لقمہ کھاتا ہے یا 1 گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم تمہارے کھانے کی گرمی اور دھواں برداشت کرے تو مالک کو چاہیے کہ کھاتے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لے، اگر وہ انکار کرے تو 1 لقمہ لے کر ہی اسے کھلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر مہمان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، بکری دھوئی گئی، وہ دودھ پی گیا، پھر دوسری دھوئی گئی اور اس کو بھی پی گیا، اس طرح وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، پھر کل صبح ہو کر وہ اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 1 بکری دھونے کا حکم دیا، وہ دھوئی گئی،
وہ اس کا دودھ پی گیا۔ پھر آپ نے دوسری کا حکم دیا تو وہ اس کا پورا دودھ نہ پی سکا۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اے عرش معلا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، رزق وسیع عطا کر دے اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔